کہ یہ کہتے ہیں کہ ما فی بطون هذه الانعام جو ان جانوروں کے پیٹ کے اندر ہے خالصۃ لذکورنا یہ ہمارے مذکر کھائیں گے صرف مرد کھا سکتے ہیں محرم علی ازواجنا ہماری عورتیں نہیں کھا سکتی وَيَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء اگر اس جانور کے پیٹ میں سے وہ مردار نکلے گا یا وہ مردار ہو گیا تو پھر اس کو سارے مل کے کھائیں گے زندہ ہو تو پھر صرف مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گے اسے ایسی وصف بما انه حکیم علیم ان قریب اللہ ان کو ان کے اس حرکت کی سزا دیں گے اور جزا دیں گے بدلہ دیں گے یا ان کو اللہ پکڑیں گے اس پہ بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے ہیں وقد خسر الذین قتلوا اولادهم سبب بغیر علم وہ لوگ خسارے میں مبتلا ہوئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا جہالت کی وجہ سے لائبی کے اندر حرموا ما رزقهم الله افتراء علی اللہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا انہوں نے اور اللہ نے جن کو رزق عطا کیا تو اس سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا یعنی اولاد کو اس سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا قد ضلوا وما كانوا مهتدين یہ گمراہ ہیں اور یہ کبھی ہدایت میں نہیں آ سکتے وهو الذی انشأ جنات معروشات وہ غیر معروشات اللہ ہی وہ ہستی ہے جنہوں نے ایسے باغات بنائے معروشات معروشات عرش سے نکلا ہوا ہے عرش کہتے ہیں برابر سزا کو تو معروشات ایسے باغات جن کو نیچے سے سہارا دے کے بیل کی شکل میں جو ہوتے ہیں جیسے گور کی بیل ہے جن کو نیچے سے سہارا دے کے کھڑا کیا جاتا ہے معروشات غیر معروشات جو اپنے تنوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں جن کو نیچے سے سہارا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اللہ نے بنائی ہے اللہ کی تقسیم ہے یہ اس طرح کی تخلیق جو ہے والنخل والزرع مختلفا اکلوه والزیتون والرمان متشابہ وغیرہ متشابہ اسی طرح کھجور کی طرف اور کھیتی مختلف اکلوه جن کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے ایک دوسرے سے اور زیتون اور انار متشابہ وغیرہ متشابہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہیں بھی ملتے جلتے رنگ میں اور ذائقے میں تو کلو من ثمرہ ہر علاقے کا ٹیسٹ مختلف ہے ہر جگہ کا ٹیسٹ مختلف ہے انار ایک ہی ہے لیکن یہاں کا مختلف ہے قندھار کا مختلف ہے تو اسی طرح جو ہے وہ زیتون یہاں کا آپ قیاس کریں گے اس کا تاثیر کچھ اور ہوگی اور اگر آپ وہ زیتون جو ہے وہ لیں گے القدس کا تو اس کی تاثیر اور ہوگی تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ معروف متشابہ وغیرہ متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر جب وہ پھل دے باغ یا وہ جو فصل ہے پھل دے تو کلو اس کو کھاؤ اور اذا اثمر جب وہ پھل دے وآتوا حقه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا پھل کھاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی مدینہ وبارک لنا فی سائنا کہ اے اللہ ہمارے پیمانوں کے اندر برکت دے دے ہمارے پھلوں کے اندر برکت دے دے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب وہ اپنا پھل دے تو اس کو کھائیے اور آتوا حقه یوم حصادہ آتوا حقه اس کا حق ادا کریں یوم حصادہ اس کی کاشت کے دن یعنی یہ جو کاشتکاری ہے اس کے اوپر ایک عشر کی وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ہے اس کو ادا کیا جائے یہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہے یوم حصادہ جس دن آپ نے اس کی کاشت کر دی ہے یعنی اگر سال میں ہم 10 فصلیں اٹھاتے ہیں 3 فصلیں اٹھاتے ہیں 4 فصلیں اٹھاتے ہیں تو کتنی دفعہ زکات دیں گے زکات عشر 4 جتنی دفعہ فصل اٹھاتے ہیں یوم حصادہ 4 فصلیں 4 دفعہ عشر ایک فصل ہے 1 دفعہ عشر گنے کی فصل ایک دفعہ عشر دیں گے اور اسی طرح جو ہے باقی چیزیں اور جن کو پانی سے پلایا جاتا ہے اس کے اوپر جو ایکسپینسز ہے وہ کاشت کرنے والا اٹھاتا ہے ان کو نصف العشر ہے یعنی 100 میں 5 من اور جن کو بارانی آسمان سے پانی برستا ہے اور وہ پانی پلانا نہیں پڑتا تو ایکسپینسز بھی آتے تو ان کے اوپر جو ہے وہ عشر ہے یعنی 100 میں سے 10 من تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آپ اس کی فضل اٹھائیں گے آپ اس کا حق ادا کریں گے ولا تسرفوا آپ اسراف نہ کریں زیادتی نہ کریں اس کو ضائع نہ کریں انہ لا يحب المسرفین اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ومن الانعام حمولۃ وفرشا اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور بھی پیدا کیے حمولۃ جو کہ حمولہ حمل سے ہے حامل جو کہ بال بردار ہے جو کہ ٹرانسپورٹیشن کے کام آتے ہیں سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے والے فرش اور وہ جو کہ زمین کے اوپر ریگ کے چلتے ہیں ریگنے والے کلوا مما رزقکم اللہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا اس میں سے کھاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے رستوں پہ مت چلو جیسے وہ بتاتا ہے کہ یہ فلاں کے لیے یہ فلاں کے لیے یہ پیروں کے نام پہ یا یہ درباروں کے نام پہ یہ ایسا نہ کرو انہ لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ثمانیۃ ازواج یہ سورہ نام کے سورہ مائدہ کی ابتدا میں ہم نے یہ ایک لفظ سنا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بہیمۃ الانعام یہ بہیمۃ الانعام جو ہمارے لیے حلال کی گئی ان کی تفسیر ہے وہ کیا ہے ثمانیۃ ازواج یہ 8 جوڑے ہیں 8 جوڑے یعنی ان میں میل فیمیل 8 ہے ٹوٹل من الضأن اثنین ومن المعز اثنین دبا اور دبی میں سے دبا اور دبی ضأن اثنین دبا اور دبی میں سے من المعز اثنین بکرا اور بکری یہ 2 قل آذکرین حرم عن الانثیین آپ ان سے پوچھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے مذکر کو حرام کیا ہے یا مؤنث کو حرام کیا ہے ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا اگر دبی یا بکری کے
پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے حرام کیا، اللہ نے کسی کو حرام نہیں کیا. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، علم کے ذریعے بتاؤ، اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے بتاؤ اللہ نے کہاں حرام کیا، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو، کوئی آیت پیش کرو. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اس طرح اونٹوں میں سے دو، اونٹنی اور اونٹ، اور بقر گائے میں سے بیل اور گائے، یہ دو ہیں، یہ 8 بہیمۃ الانعام پورے ہو گئے. قل اذکرین حرم ام الانثیین، کیا ان سے پوچھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مذکر کو حرام کیا یا ان میں سے مؤنث کو حرام کیا؟ جس طرح اللہ نے مذکر کو حرام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے مؤنث کو حرام کیا ہے. اب اشتمل علی حرم الانثیین، یا پھر جو اونٹنی یا گائے کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے حرام کیا، اللہ نے کس کو حرام نہیں کیا. اب کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یہ جو آپ نے شریعت بنائی ہے کسی کو حلال کسی کو حرام، اس کا پیچھے اللہ نے ذکر کیا ہے 143 نمبر آیت کے اندر. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ جو ہے اس وقت آپ موجود تھے، ان کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وصیت کی تھی اس وقت آپ موجود تھے. تو یہ سب ایسی غلط باتیں مت کریں اللہ کے بارے میں. فقط اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا جو جھوٹ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے اور شریعت کے اندر تحریف کر دے اور اپنے پاس سے شریعت بنا دے. لیضل الناس بغیر علم، کہ وہ لوگوں کو لاعلمی کے اندر گمراہ کر دے، انسانیت کو گمراہ کر دے. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ بالکل بھی ہدایت نہیں دیتے. قل لا اجد فیما اوحی الی، اب یہ ساری ان کی مشرکین کی جو شریعت ہے نا جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی کھیتیوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، اللہ اس کے اوپر اس کو پیبند خاک کرنے، حلال اور حرام کا تصور بیان کرتے ہوئے قل اے نبی آپ اعلان کر دیجئے لا اجد فیما اوحی الی، جو میری طرف اللہ نے وحی کی اس کے اندر میں نہیں پاتا ہوں محرمت کوئی حرام چیز علی طائم یطعمہ، کھانے والے کو جو حرام کی گئی ہو، الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے حرام تب ہوگی جب وہ جانور مر گیا ہے تبھی ہوا، او دمن مسفوحا کہ آپ نے ذبح کیا تو اس کا خون جو بہ رہا ہے یہ حرام ہے، او لحم خنزیر، یا وہ یہ جو خنزیر کا لحم ہے یہ حرام ہے، فإنہ رجس، یہ ناپاک چیزیں ہیں، پلید چیزیں ہیں، او فسق، یا کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام جو ہے وہ حرام ہے. اہل لغیر اللہ بھی، فسق کی ایک مثال کیا ہے کہ جو غیر اللہ کا نام لے کے کسی چیز کو ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے آستانے پہ کیا جائے، غیر اللہ تو کی نظر و نیاز کے طور پہ اس کو کیا جائے، یہ حرام ہے. اس کے علاوہ تو کوئی چیز حرام نہیں ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ان چیزوں میں سے بھی دم مسفوح یا میتہ یا لحم خنزیر، ان چیزوں میں سے بھی جو اگر آپ مجبور ہیں، غیر باغ ولا عاد، آپ باغی نہیں ہے، آپ کی عادت نہیں ہے غلط چیزوں کی طرف مائل ہونا، تو پھر فإن ربک غفور رحیم، اللہ تعالیٰ اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں کوئی چیز جان بچانے کے لیے تو اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے. وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، ہاں یہودیوں کو ایک ہم نے عموماً شریعتیں یہی رہی ہے کہ یہ حلال حرام کا تصور رہا ہے، لیکن یہودیوں کے اوپر کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی حرام رہی ہے. کیوں؟ وعلی الذین ہادوا حرمنا، یہودیوں کے اوپر ہم نے حرام کیا تھا کل ذی ظفر، ہر ناخن والی چیز، ہر ناخن والی چیز، ہر وہ چیز جس کے ناخن جو ہے نا وہ جس کے پنجہ جڑا ہوا ہوتا ہے وہ حرام تھا ان کے اوپر. تو جیسے بطخ کا آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اسی طرح جو گائے ہے اور جو باقی غنم ہے، یہ بکریاں وغیرہ، ان میں سے حرمنا علیہم شحومہما، جو ان کی چربی تھی نا وہ حرام کی ہوئی تھی، الا ما حملت ظہورہما او الحوایا، بعض اس چربی کے جو ان کی ظہر یعنی پشت کے اوپر ہوتی تھی، اور جو ان کی حوایا، ان کی جو آدمیاں وغیرہ ان کے اندر جو چربی ہوتی تھی، یہ اس کے علاوہ اپنے ان کے اوپر کی چربی حرام کی ہوئی تھی. اور وقت طبی آخر، یا جو ہڈیوں کے ساتھ کو تھوڑی چربی لگی ہوئی ہے وہ حلال ہوتی تھی. باقی ان کے لیے اتنا سخت قانون تھا کہ وہ چربی کو اس میں سے نکال کے علیحدہ کریں گے. سید اس موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ لعن اللہ یہود، اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہودیوں کے اوپر کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرم اللہ علیہم الشحوم، اللہ نے ان کے اوپر جو چربی ہے وہ حرام کی ہوئی تھی. جب وہ جانور ذبح کرتے تھے تو چربی حرام تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے جب انہوں نے اس چربی کو پگھلایا اور باؤہ، اس کا انہوں نے تیل بنا کے اس کو بیچ دیا، اکلوا ثمنہ، انہوں نے اس کی قیمت کھا لی. انہوں نے کہا چربی حرام ہے، قیمت تو حرام نہیں ہے، تو اللہ ان کے اوپر لعنت کرے. تو یہ ہیلا سازیاں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ باقی چیزیں شریعتوں میں ایسے ہی نہیں حرام جو پچھلی آیت کے اندر ہے، صرف فاصلہ اس ایک ایکسیپشن کے کہ یہود کے لیے کوئی خاص چیزیں حرام ہم نے کی ہوئی تھی. کیوں؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کے اوپر ایکسٹرا یہ جو پابندیاں لگائی تھی کہ آپ کے لیے یہ چیزیں بھی حرام ہیں، یہ اس وجہ سے دیکھا کہ بڑے باغی قوم تھی، یہ بڑی ناشکری اور بڑی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ نافرمان قوم تھی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ سچ ہے اور ہم سچے ہیں، یہ جو کہتے ہیں وہ جھوٹی بات ہے. وَإِذْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، یعنی ہوتا یہ تھا کہ جب مشرکین مکہ یہودیوں سے پوچھتے تھے کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں حرام ہے، بتاؤ آپ بھی اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں؟ وہ کہتے تھے نہیں نہیں ہمارے اوپر تو یہ کہہ رہا ہے یہ چیزیں یہ بھی حرام تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ یہودی کہہ رہے ہیں نا مشرکین مکہ سے کہ یہ ایکسٹرا چیزیں بھی حرام تھی، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو حرام ہوئی تھی، باقی ہم سچ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بات کہی جا رہی ہے.
भाई कदमों का हुक्म रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिआ, अगर आप ये आपकी बात नहीं मानते तो आप ये कह दीजिए कि आपका रब बड़ी रहमत वाला है, बड़ी वसी रहमत वाला है। वला युरद्दु बअसुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन, लेकिन अल्लाह ताला की सजा जो है मुजरिमों से, मुजरिम जो है उनसे कभी भी टाली नहीं जा सकती। लिहाजा अगर आप अजाब से बचना चाहते हैं तो जराइम को छोड़ दें। सयक़ूलु लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना, ये सारी मुशरिकीन की शरीयत को जानने के बाद जब आप इन पे इतराज करेंगे ना तो वो ये कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला चाहते तो हम शिरक ना करते, ना हमारे औलाद शिरक करते। यानी क्या मतलब, हम जो कर रहे हैं इसका मतलब अल्लाह राजी है इस पे। तो अपने अमल को अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह की खुशनुदी की दलील बना लेना। वला हर्रमना मिन शै, और अल्लाह ताला ने जो चीजें हराम हलाल की उनको कभी हम हराम भी ना करते। कज़ालिका कज़्ज़बा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम हत्ता ज़ाक़ू बअसना, इस तरह जो पहले काबिल थे उन्होंने भी इस तरह की तकदीब की है अंबिया की और अल्लाह ताला की। तो जब तक उन्होंने हमारी सदा को नहीं चख लिया उस वक्त तक वो यही कहते रहे, कुल हल इनकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, आप इनसे कह दीजिए कि अगर कोई इल्म की बात है तो आप हमारे सामने पेश करें। अगर कोई दलील है, कोई आयत है कि अल्लाह ने ये चीज हलाल की, ये हराम की, अगर अपने पास से आप बता रहे सब कुछ, इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, आप लोग सिर्फ वहमो गुमान कि फलां ने ये कहानी बयान की थी, फलां ने उसके डर पे बकरा दिया था तो उसके बकरे हल हो गए थे, फलां ने जो है ना वो फलां पीर के साथ ये किया था तो उसके बच्चा मिल गया था। ये सुनी सुनाई कहानियां, इन अंतुम इल्ला तखरुसून, तुम तो सिर्फ जो है वो अपने अक़दारों के पीछे जिंदगी गुजार रहे हो, उसको तुमने शरीयत बनाया हुआ है। कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, इन्हें कह दीजिए कि अल्लाह की जो दलील है वही कामिल और वही सही दलील है। वलो शाअ लहदाकुम अजमईन, अगर वो चाहता तो आपको कोई हिदायत दे देता। लिहाजा अल्लाह जो कह रहे हैं वही बात सही है आपके बारे में। कुल हलुम शुहदाअकुम, आप इन्हें कह दीजिए कि अपने गवाहों को पेश करो, अल्लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा, जो ये गवाही दे कि ये जो हलाल और हराम का तस्वुर आपने लिया हुआ है ये अल्लाह की तरफ से, ऐसे गवाह लाके पेश करो। भाई शहीदू वला तशहद माहूम, अगर ये अपनी गलत चीजों के ऊपर, उनकी हिल्लत और हुर्मत के ऊपर, ये अपनी शरीयत के ऊपर गवाह लाके पेश भी करते तो आपने गवाह नहीं बनना। वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, झूठे गवाह भी तो नहीं जाते। आपने उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलना जो हमारी आयात के जो हमारी आयात की तकदीब कर रहे हैं कि आप इनकी ख्वाहिशात पे आपने अमल नहीं करना। वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, और उनकी ख्वाहिशात के ऊपर भी आपने अमल नहीं करना जो आखिरत पे ईमान नहीं रखते। वहुम बिरब्बिहिम यादिलून, ये जो औरों को रब का बराबर कर देते हैं, अदल बराबरी को कहते हैं, यानी ये औरों को अल्लाह के मनसब बना देते हैं। हलाल और हराम का तस्वुर देना अल्लाह का मनसब है और ये औरों को भी वो मनसब दे देते हैं। कुल तआलू अत्लू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, तो सूरत का मौजू क्या है? सिरात मुस्तकीम, क्या है? मुस्तकीम। अब ये जरा चीजें कीजिएगा। कुल तआलू, ए नबी आप इनको बता दीजिए, इनसे ऐलान, इनके सामने ऐलान कर दीजिए, तआलू आ जाओ, अत्लू मैं तिलावत करके सुनाता हूँ, वो चीजें हर्रम रब्बुकुम अलैकुम जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर क्या की है, हराम। यानी अब तक जो बयान हुई 130 नंबर आयत से लेके यहाँ तक जो शरीयत बयान हुई है मुशरिकीन मक्का की या उससे पहले भी जो कुछ बयान हुआ है, इनमें से कोई चीज अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक है? सब उनकी अपनी इख्तिलाफात और इख्तिराआत और अपनी ख्वाहिशात हैं। तो अब अल्लाह बता रहे हैं कि आओ मैं बताता हूँ कि सिरात मुस्तकीम है क्या। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कौन से सिरात मुस्तकीम पे चलाया था और तुम कहते हो कि हम उनके सच्चे वारिस हैं। इन चीजों का तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। सिरात मुस्तकीम क्या है? तालो करीब आ जाओ, हर अदलु मैं हर रब हमारे को मैं तिलावत करके सुनाता हूँ चीजों की जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे पर हराम की है। पहली चीज अल्लाह ने क्या हराम की है? अल्लाह तुशरिकू बिही शैअन, आपने क्या नहीं करना? अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। अल्लाह की जात सिफात हुकूक के अंदर किसी और को शरीक नहीं करना। शरीयत देना, शरीयत सादी अल्लाह का हक है, किसी और को ये हक नहीं दे देना, तो ये शिरक हो जाएगा। वबिल वालिदैनि ihsana, दूसरा क्या है? तो हुकूक की दो किस्में होती है, एक किस्म है हुकूकुल्लाह और दूसरी क्या है? हुकूकुल इबाद। और इबाद में पहले हुकूकुल्लाह की बात हुई, हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा हक किसका है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत कैसे है? दुनिया की शरीयतों में और दुनिया की लेजिस्लेशन और उनकी पॉलिटिक्स के अंदर वालिदैन का कोई हक नहीं है। वालिद के साथ आपके मुल्क में देखिए कोई लेजिस्लेशन नहीं है, इल्ला मा रहम रब्बी, वो एक बंदे ने थोड़ी सी कोशिश की थी, लेकिन बहरहाल कोई इसके ऊपर मुआवजा नहीं है। आप वालिदैन के साथ जो मर्जी करते रहे, तो बहरहाल अल्लाह का निजाम हो तो उसमें शिर्क भी हराम हो और शिर्क करने वालों के लिए सख्त नहीं सजा हो और ऐसा कोई काम करने का जो शिर्किया इजाजत ना हो, और दूसरे नंबर पे वालिदैन के हुकूक की प्रोटेक्शन हो। तो ये दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है? ला तक़तुलू औलादकुम बिल इमलाक, वालिदैन के बाद की हुकूक की बारी आती है, औलाद को भूख के डर से कत्ल ना कीजिए। पूरी दुनिया के मुशरिकीन यही करते थे, आज के लोग भी यही सोचते हैं ये खाएंगे कहां से, इनका बनेगा क्या, इनका फ्यूचर का क्या बनेगा। तो बहरहाल जो इस तरह डरता रहता है उसको फिर अल्लाह ताला उन्हीं मुसीबतों से दो चार करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हमने तुम्हें भी रिज़्क दिया है, मरने भी दिया भूख से, और इनको भी मरने देंगे, इनको कत्ल ना करें। और चौथी चीज ला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, फ़वाहिश बेहयाई के काम जो है इनसे मुकम्मल इज्तिनाब करें, इनके करीब भी ना जाए, चाहे छुप कर करें चाहे जाहिर करें। ऐसे फ़वाहिश के काम अल्लाह ने हराम किए हुए, ओपन भी और हिडन भी अल्लाह ने हराम किए हुए, इनसे बचें। पांचवी चीज वला तक़तुलुन नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक़, अल्लाह ने ये भी हराम किया हुआ है कि आप किसी को कत्ल करें ना हक, ठीक है।
تو ذالک وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اگر آپ پہ عقل ہے تو یہ آپ کے لیے یہ احکامات وصیت کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو پلے باندھ لیں۔ لا تقربوا مال الیتیم، کتنی ہوگی تھی پہلی آیت میں چیزیں؟ اور یہ چھٹی ہے، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، یتیموں کے مال پہ لوگ قبضہ کرتے تھے، یتیموں کے مال کے قریب بھی نہیں جانا مگر احسن طریقے سے۔ اگر آپ کے ذمے ان کی نگہداشت لگتی ہے تو اس کو احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، حتی یبلغ اشدہ، اس وقت تک جب تک وہ بچہ ذی شعور نہیں ہو جاتا، بالغ نہیں ہو جاتا، اور اس کے اندر رشد جو ہے ہدایت کے آثار نظر نہیں آتے۔ جب وہ رشد کو پہنچ جائے تو کمال کو واپس کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ نساء میں پڑھ کے آگے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور کیل اور میزان، میزان ہوتا ہے تولنا اور کیل ہوتا ہے باپ، باپ اور تول کو بالکل پورا رکھے، پیمانے درست استعمال کریں، عدل کے مبنی پیمانے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ پیمانے خراب کیے ہوئے، آپ 5 لیٹر تیل ڈلوائیں تو اس ہوتا اس میں 4 لیٹر ہے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا وہ لیٹر دودھ لیں تو اس میں ہوتا وہ اس میں پیمانے میں کمی کی ہوئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ نے حرام کی ہوئی ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ واذا قلتم فاعدلوا، آپ نے جب بھی بات کرنی ہے تو کون سی؟ عدل پہ مبنی بات کرنی ہے، ظلم پہ مبنی بات کبھی نہیں کرنی۔ ولو کان ذا قربى، چاہے وہ بات عدل والی آپ کے قریبی رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو۔ وبعهد الله اوفوا، اور اللہ کے وعدوں کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ ذالک وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ اللہ کی وصیت ہے تاکہ آپ اس سے سبق حاصل کرو، اس کو یاد رکھو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وَأَنَّ، اور بے شک، هَذَا یہ صراطی مستقیم کیا ہے؟ میرا صراط یہ ہے میرا صراط مستقیم، جو ہم کہتے ہیں نا ہر صلاح کے اندر اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتے ہیں یہ میرا صراط مستقیم۔ یہ وہ 10 چیزیں جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ریٹن فارم میں نازل ہوئی تھی، ان کو ریٹن فارم میں دی گئی تھی تورات کے اس پہ طور کے اوپر، کس نام سے جانی جاتی ہے؟ 10 کمانڈمنٹس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دی تھی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان سے پہلے ملی تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی چیز دی گئی ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے حقوق والدین کے، اولاد کے، رشتہ داروں کے، حتیٰ کہ جو آپ کے کسٹمرز ہیں ان کے، پورے معاشرے کے، یہ صراط مستقیم ہے۔ فتبعوا، اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اس کو چھوڑ کے اور رستوں پہ مت چلو، فتفرق بکم عن سبیلہ، وگرنہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ نے آپ کو وصیت کی ہے تاکہ آپ اللہ کے متقی بن سکو، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے والے بن جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، یہ احسن تعلیمات تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، اس کے علاوہ ہم نے ان کے اور بھی ان کے اوپر کتاب نازل کی، اور بھی تعلیمات ان کو دی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر جو ہے وہ ان احسن تعلیمات کی تکمیل کے طور پہ اور بھی چیزیں عطا کی، وتفصیلا لکل شیء، ان میں ہر حکم کی تفصیل موجود تھی، وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، یہ سب کچھ ہدایت اور رحمت اس لیے نازل ہوئی تھی تاکہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے اوپر کیا رکھیں؟ ایمان اور اس کی تیاری کریں۔ وہذا کتاب، یہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، آپ کو بھی مل گیا، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے آپ کو عطا کی ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارک، بڑی بابرکت کتاب ہے، فاتبعوہ واتقوا، اس کی اتباع کرو، اس کی مخالفت سے بچو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کب رحم کریں گے؟ جب ہم اس صراط مستقیم پہ قائم ہوں گے، اور وگرنہ اللہ رحم نہیں کریں گے۔ اتقولوا انما انزل الکتاب علی طائفۃ من قبلنا، اب مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہود و نصارہ کو تو کتاب ملی تھی، بنی اسرائیل کو، بنی اسماعیل کو کتاب نہیں ملی، اور کوئی یہ نہ کہے ہم میں سے بھی کہ ہمیں تو اللہ نے کچھ نبوت دی تھی، اللہ نے ہم سب کو یہ سب کچھ دے دیا ہے کہ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو غافل تھے، ہم نہیں پڑھ سکتے تھے ان کو، کیونکہ ان کے اندر تحریف ہو چکی تھی نا، ہمیں کیا پتہ کون سی صحیح بات ہے کون سی غلط بات ہے سابقہ کتابوں کے اندر۔ اب یہ ادھر ختم ہو گیا۔ او تقولوا لو انت انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہمیں کتاب دی جاتی تو ہم خود کیا یہود و نصارہ سے سابقہ امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ، آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت اور بینہ واضح احکامات آ چکے ہیں۔ ومن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اب اللہ کی آیات کی، آیات کی احکامات کی تکذیب کرے گا، وصدف عنہا، ان سے منہ پھیر لے گا۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یکذبون، ایسے لوگوں کو جو ہماری آیات سے اعراض کرنے والے ہیں ان کو ہم بہت بری سزا دیں گے کیونکہ یہ ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، یہ نہیں ہے منتظر مگر اس چیز کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، فرشتے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح کر دیا، عمل نہیں کرتے اپنے فرشتوں میں منتظر ہے، یا ان کے پاس جو ہے وہ رب کی طرف سے جو ہے وہ کچھ آیات آ جائے، یا آپ کا رب خود ان کے پاس آ جائے، یا ان کے پاس رب کی آیات کا کچھ آپ کے رب کی طرف سے کچھ آیات آ جائیں۔ کچھ آیات سے مراد کیا؟ قیامت کی نشانی ہے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آپ کے رب کی کچھ آیات یا نشانیاں نازل ہو گئی یا آ گئی،
وہ سایہ فقط ہو گئی، ظہور پذیر ہو گئی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خیرا، تو وہ نفس، وہ جان جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائی تھی یا جس نے ایمان تو قبول کیا تھا کوئی اچھے کام نہیں کیے تھے، تو اس کا ایمان لانا پھر اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ یہ جو آیات ہے جن کے نازل ہونے کے بعد ایمان لانا فائدہ نہیں دے سکتا، تو یہ جو آیات ہے ان میں طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، تو یہ مغرب سے طلوع ہو گیا تو پھر کسی کو ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے۔ قل انتظروا انا منتظرون، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کریں گے یہ کب پوری ہوتی ہے نشانیاں، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب ہوگا یہ۔ ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا، ایک مشرکین کا کام یہ بھی تھا فرقوں میں بٹنا، فرقوں میں بٹنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ لیا اور وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، لست منهم فی شیء، اے نبی ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرهم الى اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ ان کا فیصلہ کریں گے، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ ان کو بتائیں گے کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها، یہ اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان کیا ہمارے اوپر، عظیم احسان، ہمیں اس کو پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کے آئے گا، فله عشر امثالها، اس کو کم از کم اللہ کتنا دیں گے؟ اس صراط مستقیم پہ جو قائم ہے، ایک نیکی کرتا ہے اس صراط مستقیم کے مطابق، جو ابراہیم علیہ السلام کا چھوڑا ہوا دین ہے، توحید پہ رہتے ہوئے، شرک سے اعراض کرتے ہوئے اور اللہ کی دی ہوئی شریعت کے اوپر قائم رہتے ہوئے، تو اس کی ایک نیکی اللہ کے یہاں کم از کم 10 ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے؟ 700، اس سے بھی اوپر جا سکتی ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، یہ بھی اللہ کا رحمت اور الحمدللہ رب العالمین۔ جو برائی لے کے آئے گا تو اس کو اس کی برائی، یہ نہیں کہ ایک برائی تو کتنی ہو جائے 10 نہیں، وہ کتنی ہے؟ صرف مثلها، کتنی؟ ایک، صرف ایک برائی ہے تو صرف ایک، اور اچھائی ہے تو کیا 10۔ یہ صراط مستقیم پہ چلنے کا فائدہ، یہ بونس ملتا ہے انسان کو، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کیا سورت کا موضوع؟ صراط مستقیم۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم صراط مستقیم پہ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں قل، ان کو بتا دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ اللہ تعالیٰ نے کس کو چلایا ہے؟ ہدانی، مجھے ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی، اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دین القیامہ، یہ وہ دین قیم ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، جو ورثے میں کون چھوڑ کے گئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور وراثت ہے، یہ وہ دین ہے جو چھوڑ کے گئے تھے، یکسو تھے وہ ہر طرح کی کفر اور شرک کی گمراہی سے نکل کے ہدایت پہ آئے تھے، حنیفا وما کان من المشرکین، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، تو ان کی اولاد ہوگی تو میرے کو جو ہے بچ جائے گی، ایسی بات نہیں، اب صراط مستقیم پر نہیں، قل ان صلاتی، اب یہ سارے اعمال کا دعویدار کس چیز پہ ہے؟ نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ اعمال حسنہ کرتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے؟ ان صلاتی، آپ ان کو بتا دیجئے، ان صلاتی میری صلوات، نسکی میرے عبادت کے مناسب جتنے بھی ہیں، بحیا یا عمر، اس کا معنی کیا جاتا ہے حج کے طریقے، اس کا مطلب ہے تمام مناسب عبادت، جو بھی عبادت کے مختلف انداز ہیں، وہ بحیا یا میری زندگی و مماتی، اور حتیٰ کہ میری موت، میرا ایک ایک سانس، للہ، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ تصور ہوگا تو ایک نیکی 10 کے برابر ہے کم از کم، تو رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ ان میں سے کوئی ایک کافی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا، وبذالک امرت، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس نظریے پہ رہتے ہوئے زندگی گزاروں، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں، مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرنے والا میں پہلا شخص ہوں اس پورے مکہ کی سرزمین کے اوپر۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، آپ ان کو کہہ دیجیے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا کے تلاش کر کے رب بنا لوں؟ وہو رب کل شیء، وہ ہر چیز کا رب ہے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جس نے جو گناہ کرنا ہے اس نے اس کو جا کے فیس کرنا ہے، جو بھی نفس جو کرے گا اس کو اسی کے ذمہ ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تم میرا ربکم مرجعکم ویربکم بما کنتم تعملون، یہ آیت کیوں نازل کی گئی؟ اس لیے کہ مشرکین کہتے تھے کہ اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، ایک اور مکی صورت ہے عنکبوت، اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے راستے پہ چلیں، ان مسلمانوں سے کہتے تھے جو گناہ ہوگے وہ ہمارے لیں گے، اللہ فرماتے ہیں ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تم میرا ربکم مرجعکم، آپ سب نے پلٹ کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ربکم بما کنتم فیہ تختلفون، آپ کے اختلافات کے اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے۔ وهو الذی جعلکم خلائف الارض، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جس نے تم کو خلافت عطا کی ہے زمین کی، یعنی مکہ کا تم کو وارث بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد مشرکین کو کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو بھی بنایا، ورفع بعضکم فوق بعض درجات،
اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے کچھ کے درجے بلند کیے, کچھ کے درجے نیچے رکھے ہوئے. لیبلوکم فیما آتاکم, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے. فیما آتاکم, آپ کی استطاعت کے مطابق, جتنی آپ کی استطاعت ہے, دائرہ کار ہے, اس کے اندر آپ کو آزما سکے. ان ربک سریع العقاب, لیکن آپ کا رب بہت جلد جو ہے وہ بہت جلد بدلہ لینے میں بہت جلدی کرتا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ, اور وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا.